اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کل بھی ہم نے کچھ سورہ کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے عہد و اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ عہد و اقرار انسان رب العزت سے کر رہا ہے، اور اس کے آگے ارشاد ربانی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، یعنی کہ اس آیت میں بھی انسان پروردگار عالم سے ہدایت مانگ رہا ہے، یعنی کہ ہم کو دکھا سیدھی راہ، پھر اس پر قائم بھی رکھ، کیونکہ ہم یہاں تک تو پہنچ گئے تیرے فضل کرم سے، فطرت سلیم بھی تیری عطا کردہ، عقل سلیم بھی تیری عطا کردہ، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اب ہماری جو ضرورت ہے وہ کیا ہے، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہدایت بخش ہم کو صحیح راستے کی۔ عام طور پر انسان کی زندگی کے ہر قدم میں جو بھی معاملات آتے ہیں، دو راستے ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کروں یا وہ کروں، کون سا راستہ صحیح ہے جسے میں اختیار کروں۔ اور اجتماعی طور پر انسان کی زندگی میں 3 بڑے مرحلے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسانی عقل اس کو راستہ نہیں دکھاتی۔ نمبر 1، عام معاشرتی طور پر مرد اور عورت کے حقوق اور اختیارات کا توازن ہونا۔ یہ عام انسان طے نہیں کر سکتا۔ عورت اپنے خیالات، جذبات، احساس رکھتی ہے، وہ مرد کے خیالات، جذبات کا احساس اسے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مرد اپنے جذبات، خیالات رکھتا ہے، اسے وہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی کہ خود کے جذبات اور خیالات معلوم ہوتا ہے، لیکن عورت کے احساس وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ احساسات اور خیالات جو محسوس کر سکتا ہے وہ جو انسان، یعنی کہ جو مرد جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی رکھے گا۔ وہ تو ایک ہی ہستی ہے جو مرد عورت دونوں کی خالق ہے، اور وہ دونوں کی ہی خیر خواہ ہے، وہ دونوں کا رب ہے، اور دونوں کو وہ پروان چڑھاتا ہے اور پروان چڑھانا چاہتا ہے، یعنی کہ رب العزت وہی ہے جو دونوں کو بیلنس میں لے کے چلتا ہے، اور دونوں ہی کے احساسات رب العزت کو معلوم ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق ان کی وہ پرورش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پہ حکومت اور ریاست۔ ہمیشہ حکومت، یہ اس میں بھی توازن نہیں رہتا۔ حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ تمام تر اختیارات میرے ہاتھ میں ہوں، میں جیسا قانون لاگو کرنا چاہوں عوام اس کی پابندی کرے۔ اور افراد کیا چاہتے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے ہی جھگڑے ہیں، اسی بات پر چلتے ہیں کہ آزادی۔ یہ انسان طے ہی نہیں کر سکتا، اختیارات اور آزادی کے توازن کو طے نہیں کر سکتا۔ تیسرا ہے سرمایہ اور مزدور، یعنی کہ محنت، اس میں بھی توازن نہیں ہوتا۔ یہ دونوں مل کر کچھ بنانا چاہتے ہیں، پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں جو نفع ہوتا ہے تو اس میں سرمایہ کتنا ہے، سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، اور مزدور کا کتنا ہونا چاہیے، یعنی کہ محنت کرنے والے کا کتنا ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں میں توازن نہیں آتا، اور وہ کتنا ہی کر لے لیکن وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ لیکن واحد وہ ذات ہے رب العزت کی جو ہر چیز کو توازن میں رکھ کر چلتی ہے۔ یوں سمجھ لیں ایک جو بنیادی ہدایت تھی کہ اللہ کو جان لینا کہ وہ واحد ہے، تمام تر اختیارات اور انعامات اور اکرام عطا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ جل شان ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے، اور مرنے کے بعد پھر انسان نے اٹھنا ہے، حساب کتاب، جزا سزا ہونا ہے، فیصلے کا دن ہوگا، اور یوم جزا کا مختار کار صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر اب اس سے عہد کرنا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کریں کہ اے پروردگار ہمیں ہدایت پر چلا اور قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ ہدایت مختلف قسم کی ہوتی ہے، بہت ساری ہدایتیں، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت پر ہدایت، جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور ہمیں قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان نامعلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے، گویا کہ کسی بھی لمحے انسان اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت کے بغیر سنبھال نہیں سکتا۔ مطلب کہ یہ ہدایت کا بڑا میدان کھلا ہوا ہے، یہاں تک کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان پر جو ترانہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہم ہرگز یہاں تک پہنچ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا نہ کرتا۔